سب سے پہلے تو ہم میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب بھی سخت وقت ڈاکٹرز کمیونٹی پہ آیا ہے انہوں نے ڈاکٹرز کمیونٹی کا اور ہیلتھ کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے روز ہمارے ایک ڈاکٹر میوش جنہیں شہید کیا گیا بے دردی سے. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ہاسپٹل میں ایک اٹینڈنٹ کو کہا کہ یہاں فیمیلز بیٹھتی ہیں آپ باہر چلے جائیں. وہ اٹینڈنٹ 3 گھنٹے انتظار کرتا رہا. جب وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل سے باہر نکلی تو وہاں پہ انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس صوبے میں ایک بندے کو اگر ڈنڈے سے بھی زخمی کیا جاتا ہے، اگر وہ دھرنے پہ جا رہا ہوتا ہے، ریاست مخالف دھرنے میں جا رہا ہوتا ہے، اسے معمولی سے زخم بھی آتے ہیں تو ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ وہاں ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں. پچھلے مہینے ہماری ایک اور لیڈی ڈاکٹر وردہ بے دردی سے شہید کی گئی. ان کے گھر صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں گیا. آج ایک اور لاش ہمیں ملی. صوبائی حکومت اسی طرح خاموش ہے. ڈاکٹر وردہ کی GIT رپورٹ جو تھی وہ ابھی تک پبلک نہ ہو سکی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، پہلے ڈاکٹرز پہ اسی طرح تشدد ہوتا رہا، مار پیٹ ہوتی رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے رہے، ہم حکومت سے درخواستیں کرتے رہے، ہم احتجاج کرتے رہے کہ خدا را ڈاکٹرز کمیونٹی کو خطرہ ہے. آپ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ڈاکٹرز کمیونٹی کو خطرہ ہے کہ یہاں صوبے میں سہولیات نہیں ہیں، صوبے میں ہاسپٹلز اوور برڈن ہیں، ڈاکٹرز ڈیوٹیز دے کے تک چکے ہوتے ہیں، وہ مینٹلی ہیراسمنٹ کا شکار ہیں. لیکن یہاں کا کوئی نمائندہ ڈاکٹرز کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں تھا. آج وہ مار پیٹ کے بعد گولیوں اور لاشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس سارے سلسلے کے ذمہ دار ہم اس صوبائی حکومت کو سمجھتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ جو پچھلے 12 سالوں سے بنایا گیا، عوام کو کہا گیا کہ اس سارے سسٹم کے فیلیور کا ذمہ دار ڈاکٹر ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ وہ خود لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل گئے اور لوگوں کو کہا کہ آپ ویڈیوز بنائیں، ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب، ہم آپ سے آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک لیڈی ڈاکٹر شہید ہو چکی ہے، ان کے بچے تھے، انہیں تو عوام نے نشان عبرت بنا دیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوہاٹ ہاسپٹل میں جو سروسز کی فیلیور ہے، جو وہاں پہ CT اسکین کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں جو بیسک سہولیات نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ڈاکٹر ہیں یا آپ کی نااہل حکومت ہے؟ یہاں جو لیڈی ریڈنگ میں جو بچی فوت ہوئی تھی، آپ نے ان کی انکوائری ابھی تک پبلک کیوں نہیں کی؟ آپ نے شروان برقی کے خلاف آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ نے جس HD کے خلاف انکوائری کا حکم دیا تھا، وہ انکوائری اس میڈیا والوں کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی گئی؟ عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ جب وہ بچی بیڈ کے کمی کی وجہ سے وفات پا رہی تھی تو اس وقت بولڈن بلاک سارا خالی تھا، لیکن اسے بولڈن بلاک میں کمرہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہاں پہ 10,000 روپے پہ بیڈ دیا جاتا ہے، اور اس بچی کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے. عوام کو یہ باتیں نہیں بتائی گئی کہ آپ کے سرکاری اسپتال 50% غریب مریضوں کے لیے ہیں اور 50% امیر لوگوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، اگر یہی صورتحال جاری رہی، یہی حالات جاری رہے تو اس صوبے میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نہیں رہیں گے. ہم میڈیا کے تواسط سے یہی پیغام دینے آئے ہیں کہ خدا را اب بھی وقت ہے. اگر اور لاشیں گرنے نہیں دینی تو حکومت کو سیریس ہونا پڑے گا. اگر آپ اس صوبے میں ان لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں جو دھرنے میں معمولی زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ ان کے گھروں میں جا سکتے ہیں، تو آپ کو ان ڈاکٹرز کمیونٹی کے زخموں پہ بھی پٹی رکھنی پڑے گی. اگر یہ حالات اسی طرح جاری رہے تو صوبے بھر کے ڈاکٹرز کو اس صوبے میں کام کرنا اور مشکل ہو جائے گا. ہم نے رمضان کے توسط میں کوشش کی کہ اس صوبے میں
ہاسپٹل سروسز بند نہ ہوں. پہلے سلسلے میں ہمارے کوہاٹ کے ہاسپٹلز جہاں جو واقع ہوا ہے وہی بند ہے, اور جنوبی اضلاع کے ہاسپٹلز میں کام بند ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا, حکومت کی ہٹ درمی اسی طرح جاری رہی, ہمارے وزیر اعلیٰ کا رسپانس اسی طرح جاری رہا, تو ہم مجبور ہوں گے کہ سارے صوبے کے ہاسپٹل بند کیے جائیں گے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اتنے بے حس ہیں کہ اس پہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر بے حسی کا یہی مظاہرہ جاری رہا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے. یہاں ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیں گے, اور اڈیالہ جیل میں قیدی کو بتائیں گے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کی کیا پرفارمنس ہے, آپ کی صوبائی حکومت کی کیا پرفارمنس ہے, آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کیا پرفارمنس ہے. جزاک اللہ. میرے خیال میں صحت ایمرجنسی تو 13 سالوں میں کہیں نظر نہیں آئی. ایمرجنسی یہی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز جو تھے وہ پہلے 100% غریب مریضوں کے لیے تھے, اب 50% بیڈز تقریباً آئی بی پی میں امیر لوگوں کو دے دیے گئے ہیں, 50% بیڈز غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. پھر اس طرح جو انویسٹیگیشنز تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی, جو انویسٹیگیشنز پہلے 1300 پہ ہوتی تھی, آج کل وہ انویسٹیگیشنز 6000 7000 تک پہنچ چکی ہے غریب لوگوں کے لیے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہماری آبادی کتنی بڑھ چکی ہے, آپ کے ڈی اے خان کے ہاسپٹل دیکھیں, چترال کے ہاسپٹل دیکھیں, سوات کے ہاسپٹل دیکھیں, ان کے خود صوبائی ہیلتھ منسٹر جو جاتے ہیں, جو ہمارے خلیق الرحمان ہیلتھ منسٹر ہیں, جو ہمارے ہیلتھ سیکٹری ہیں, جو پچھلے دنوں انہوں نے خود وزٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ انتہائی برے حالات ہیں ہاسپٹلس کے. تو یہ کیسی ایمرجنسی ہے جہاں پہ ان کا وزیر خود کہتا ہے کہ ہاں یہ حالات برے ہیں, یا جہاں پہ ان کا سیکٹری خود کہتا ہے کہ یہاں پہ حالات برے ہیں. تو ہمیں تو یہ ایمرجنسی 13 سالوں میں سمجھ نہیں آئی. دیکھیں میرے خیال میں کوہاٹ کوئی اتنا بڑا ضلع نہیں ہے, اور کوہاٹ میں کوئی اتنی کم پولیس نہیں ہوگی کہ ابھی تقریباً 48 گھنٹے گزرنے کو ہیں کہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. نہ یہ کوئی اتنا اعلیٰ پایہ کا ملزم ہے, اور نہ یہ, اور اگر ہے بھی تو یہ بھی ہماری صوبائی حکومت کی نااہلی ہے کہ آپ 48 گھنٹوں میں ایک ڈاکٹر کے قاتل کو گرفتار نہ کر سکے. تو یہ پولیس کی کوئی پیش رفت میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ کوئی دعویٰ کر سکے. دیکھیں سیکیورٹی ایکٹ پاس ہو چکا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو چکا, اور امپلیمنٹ کرنے میں جو ہماری حکومت ہے وہ مسلسل رورے اٹکا رہی ہے. جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مسائل بنا رہا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدم تحفظ کا جو بل ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. ان میں بیسیکلی ان کی جو اپنے سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں, وہ اسپتالوں میں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, عوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نااہلی ہماری نہیں ڈاکٹرز کمیونٹی کی ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ سیکیورٹی ایکٹ امپلیمنٹ ہو سکے. دیکھیں مثالی پالیسیز جو ہیں وہ تو اگر اس عوام سے آپ پوچھیں کہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پھر ہمیں نظر آئیں گی. آپ بتائیں آپ کے آئی سی یو بیڈز میں کتنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں. آپ کا ایک تیمرگرہ کا نوجوان یا اپر دیر کا نوجوان آئی سی یو بیڈ کے لیے ایچ ایم سی کیوں آتا ہے اور پھر ایچ ایم سی میں وفات پا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں
بیڈ نہیں ہوتا. آپ کے کرک میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہاں 7 بندے وفات پا جاتے ہیں کیونکہ وہاں سی ٹی اسکین کی سہولیت نہیں ہے. آپ کے 90% ڈی ایچ کیوز میں سی ٹی اسکینز نہیں ہیں, ایم آر آئی کے سیٹ اپس نہیں ہیں, بیسک انویسٹیگیشنز نہیں ہو رہے. تو یہ کیسی ایمرجنسی ہے یا کیسی اصلاحات ہیں جس کا دعویٰ یہ لوگ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت کی چیز پہ ایکشن نہیں لے رہی اور آپ کے سینئر ڈاکٹر اس پہ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا جائے گا, بنا سکتے ہیں. وہ کبھی ایمرجنسی اصلاحات کے نعرے لگاتے ہیں, کبھی ایم ٹی آئی کا نعرہ لگاتے ہیں, کبھی ڈی ایچ اے آر ایچ اے کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن 12 سال سے یہی پالیسیز بن رہی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی تو آج خیبر پختونخوا میں بھی لیور اور ٹرانسپلانٹ کی یونٹس ہوتے, یہاں پہ بھی اسپیشلائز یونٹس بنائے جاتے. لیکن آپ میڈیا والوں کو یہ بھی میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسپیشلائزڈ ہاسپیٹل تھے, آئی کی ڈی او بن سینٹر, انہیں بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو حکومت کے پاس تو پالیسی ہے نہیں. یہاں پہ نالائق لوگ ہیں جو صرف نعرے لگا سکتے ہیں, چیخ سکتے ہیں, عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکل کام نہیں کر سکتے. اور اس وجہ سے یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمیں پریکٹیکل کام کرنے کی ترغیب دیں. Press brief mun tasu ta share ko po WhatsApp ki